بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ تاریخ خلافت سیریز میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ تیسری قسط خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ اس قسط میں ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر مگر جامع جائزہ لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے لے کر آپ رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے تک اور خلافت کے عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ کے کارناموں کا مختصر مگر جامع جائزہ لیں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل تاریخ خلافت سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تاریخ خلافت چینل کے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد اور ہجرت نبوی سے 50 سال 6 ماہ پہلے بمطابق 573 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ آپ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی اعتدال پسند، پاک باز اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اول المسلمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کرنے پر آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ ہجرت مدینہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو نذیر، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ یعنی بیعت رضوان، غزوہ خیبر، سریہ بنو کلاب، سریہ ذات السلاسل، سریہ سیف الحجر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک میں بھی شامل تھے۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا تھا، اور بعد از وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسند آرائے خلافت ہوتے ہی اپنے سامنے صعوبات، مشکلات اور خطرات کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا۔ ایک طرف جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف مرتدین اسلام کی ایک جماعت علم بغاوت بلند کیے ہوئے تھی۔ منکرین زکوٰۃ نے علیحدہ شورش برپا کر رکھی تھی۔ ان دشواریوں کے ساتھ اسامہ بن زید کی مہم درپیش تھی، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ہی میں شام پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ روز پہلے رومیوں سے جنگ موتا کا انتقام لینے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا، جس کا سردار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو مقرر فرمایا تھا۔ اس لشکر میں اکثر بڑے بڑے صحابہ کرام ابوبکر و عمر رضوان اللہ علیہم وغیرہ بھی شامل تھے، لیکن ابھی یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے عرب قبائل میں ارتداد کی وبا پھیل گئی۔ 9 مسلم قبائل جن کے دلوں میں نور ایمان کی چمک پورے طور پر منعکس نہیں ہوئی تھی، ایک ایک کر کے مرتد ہونے لگے۔ یہ وقت اسلام کے لیے بڑا نازک تھا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے لشکر اسامہ کی روانگی ملتوی کر دی جائے اور پہلے مرتدین سے نمٹ لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشورہ کو قبول نہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہو۔ پھر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اسامہ کے بجائے جو ایک نو عمر اور نا تجربہ کار شخص ہیں، کسی اور کو سردار بنا دیجیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصہ ہو کر فرمایا، جسے خدا کے رسول نے سردار بنایا ہو، مجھے اسے معزول کرنے کا کیا حق ہے؟ ابوبکر نے لشکر اسامہ کو روانگی کا حکم دیا اور 1 ربیع الثانی 11 ہجری کو یہ لشکر روانہ ہوا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ خود کچھ دور تک تشریف لے گئے۔ اس لشکر میں عمر فاروق بھی شامل تھے اور ان کا خلیفۃ المسلمین کے مشیر کی حیثیت سے مدینہ میں رہنا ضروری تھا، اس لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی ضروریات ظاہر کر کے حضرت اسامہ سے درخواست کی کہ وہ انہیں چھوڑ دیں۔ اسامہ نے اجازت دے دی۔ ناظرین، یہ حقیقت میں ذات نبوت کی تعظیم تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسامہ اس ذات مقدس کی طرف سے مامور ہیں جن کا اقتدار میرے اقتدار سے بالا ہے، لہٰذا مجھے ان کے اختیارات میں دخل دینے کا حق نہیں۔ جب ابوبکر صدیق رضی
اللہ عنہ سے اسامہ جدا ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ دیکھو، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، مال نہ چھپانا، کسی کے اعضاء کو نہ کاٹنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو نہ جلانا، پھل والے درختوں کو نہ کاٹنا، اور کھانے کی ضرورت کے سوا کسی بکری، گائے یا اونٹ کو ذبح نہ کرنا۔ تمہارا گزر ایک قوم پر ہوگا جو دنیا کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں میں بیٹھی ہوگی، تم اس سے تعرض نہ کرنا۔ ناظرین، یہ ایسی سنہری نصیحتیں ہیں جو بطور اصول جنگ تسلیم کر لی جائیں تو آج بھی دنیا سے وحشت و درندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لشکر اسامہ نے بڑی جلدی سے سفر کرتے ہوئے شام کی بستیوں پر حملہ کر دیا، بہت سے کفار کو قتل کیا، بہت سا مال غنیمت اور فتح کی خوشخبری لے کر 40 روز کے بعد واپس لوٹے۔ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے دونوں مشوروں میں سے کسی ایک مشورہ کو بھی مان لیتے تو دوسروں کو حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی کے لیے ایک مثال مل جاتی۔ شام کا یہ حملہ اسلام کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ منافقین اور مرتدین کہنے لگے کہ مسلمانوں کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی، ورنہ وہ اتنی دور اتنے قوی دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی فوج نہ بھیجتے۔ چنانچہ بہت سے مرتد قبائل ڈر کر پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت اسامہ رومیوں سے لڑ رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل خاموشی کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اگرچہ عربوں کے مرتد ہونے کی خبریں وقتاً فوقتاً آتی رہیں، آخر ردت کی یہ نوبت پہنچ گئی کہ ادھر سوائے قبیلہ قریش اور قبیلہ ثقیف کے قبائل عرب عام طور پر کل یا بعض مرتد ہو گئے، اور ادھر مسلمہ کذاب کے کاموں میں ایک گونا استحکام پیدا ہو گیا۔ طلحہ کے پاس قبائل طے اور اسد کا ایک خاصا گروہ جمع ہو گیا۔ غطفان مرتد ہو گیا، بنو حوازن نے ان سے اتفاق کیا اور زکوٰۃ بند کر دی۔ بنو سلیم کے خاص لوگ اسلام سے پھر گئے۔ ہر مقام پر اکثر آبادی ارتداد کی بلائے بد میں مبتلا ہو گئے۔ یمن، یمامہ، بنی اسد اور ہر ایک مقام کے امراء و نوابین کے قاصد عرب کے عام طور سے مرتد ہونے کی خبریں لانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت استقلال و مضبوطی سے ان کل خبروں کو سن کر خطوط و نامہ بروں سے محاسبہ کرتے رہے اور ان کی سرکوبی کے لیے حضرت اسامہ کی واپسی کے منتظر تھے۔ قبیلہ ابس و زیبان ذی القصہ میں آ اترے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بنی اسد اور بنی کنانہ کے بھی تھے۔ ان لوگوں نے متفق ہو کر چند آدمیوں کو بطور وفد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے بمقابلہ معززین مدینہ نماز کی کمی اور زکوٰۃ کی معافی کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ اگر ایک اکال نہ دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا اور 5 وقت کی نماز میں سے 1 رکعت کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ مرتدین کے وفود یہ سخت جواب سن کر اپنے گروہ میں واپس آئے اور مسلمانوں کی قلیل تعداد سے آگاہ کیا۔ قبیلہ ابس و زیبان اس خبر کے سنتے ہی مارے خوشی کے جامہ سے باہر ہو گئے۔ اسی وقت بلا پس پیش مدینہ پر حملہ کر دیا، لیکن ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ گشت پر علی و زبیر اور طلحہ و عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقرر کیا ہوا تھا، اور جو لوگ مدینہ میں موجود تھے ان کو مسجد نبوی کے سامنے یکجا کر رکھا تھا۔ جس وقت ابس و زیبان نے اسلامی گشت پر حملہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعہ سے مطلع ہوتے ہی مسلمانان مدینہ کو ان کی کمک پر بھیج دیا۔ مرتدین کو شکست ہوئی اور اسلامی لشکر نے ذی خشب تک ان کا تعاقب کیا۔ اس کے بعد مرتدین دوسرے راستے سے بانسری و دف بجاتے، زمین پر پاؤں پٹکتے، طرح طرح کی حرکات و تماشے کرتے ہوئے لوٹے، جس سے اسلامی لشکر کے اونٹ بھڑک کر بھاگے کہ انہوں نے مدینہ میں ہی جا کر دم لیا۔ ناظرین، ادھر مرتدین نے یہ سمجھ کر کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اہل ذی قصہ کو مدینہ پر حملہ کے لیے کہلا بھیجا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مقابلہ کے قصد سے مسلح ہو کر نکلے۔ فجر کی نماز اول وقت پڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہوئے۔ دوپہر نہ ہونے پائی تھی کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور مرتدین میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ ظہر کے وقت نعمان چند مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت لے کر مدینہ واپس ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتدین کے تعاقب میں ذی قصہ تک بڑھتے چلے گئے۔ اسی اثناء میں بنو زیبان و ابس نے موقع پر نعمان پر دفعتاً حملہ کر کے مال غنیمت لوٹ لیا اور جس قدر مسلمان سامنے آئے انہیں بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب تعاقب سے واپس لوٹے اور اس واقعہ کو سنا تو قسم کھائی کہ جس قدر مرتدین و مشرکین نے مسلمانوں کو شہید کیا اتنے ہی آدمیوں کو میں مار دوں گا، اور جب تک دشمن خدا سے اس کا بدلہ نہ لے لوں گا آسائش سے نہ بیٹھوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی ارادے میں تھے کہ مدینہ میں اطراف و جوانب ممالک سے صدقات آ گئے اور حضرت اسامہ بھی مال غنیمت اور فتح کی خوشخبری لیے ہوئے آ پہنچے۔